سبحان اللہ، ایک واقعہ یاد آیا کہ کربلا شریف کے ایریے میں تھوڑا سا دور ایک یہودی رہتا تھا. اس کی لڑکی بہت خوبصورت تھی. کسی وجہ سے کوئی بیماری شروع ہوئی، اندھی بھی ہو گئی، کوڑ بھی نکل آیا، پورے بدن میں کوڑ نکل آیا اور اندھی بھی ہو گئی. لوگ گھن کرنے لگے، محلے والے تھوکنے تھاکنے لگے، دیکھ کر چرچرانے لگے. وہ بیچارہ یہودی گاؤں کے باہر جو سب باغ تھا چھوٹا موٹا، وہ اس لڑکی کو اپنے لے کر باغ میں چلا گیا. باپ ہے، باغ میں جا کر رہنے لگا. دن بھر اس کی خدمت کرتا، اور جب کام دھندے کے نکلنے کا ٹائم ہوتا تو اپنا کام دھندا کرتا، پھر شام کو واپس آ جاتا. ایک دن اس کو یہودی کو اپنے کاروبار میں لیٹ ہو گیا اور نہیں آ پایا. باغ میں جو بہترین پیڑ تھا اس کے نیچے لڑکی بیٹھی رہتی ہے، اپنی کوڑ نکل آیا، پورے بدن میں اندھی الگ ہو گئی. جب صبح ہوئی تو لڑکی نے ایک سامنے والے پیڑ سے تھوڑا سا آگے جو پیڑ تھا، وہ اندھی تھی بیچاری، اس کو تو دکھ نہیں رہا تھا. ایک پیڑ سے ایک پرندے کی رونے کی آواز آئی. بہت دردناک انداز میں رو رہا تھا پرندہ. کسی طریقے سے گھسٹتی ہوئی وہ اس پیڑ کے نیچے تک پہنچ گئی. آہٹ ملی کہ کہاں سے رو رہا ہے، اس طریقے سے گھسٹتے گھسٹتے پہنچ گئی. وہ اندھی تو تھی. پہنچنے کے بعد اس نے پرندے کی طرف دیکھا، ایسے ہی اٹھایا، کہاں سے آواز آ رہی ہے. ابھی تسلی کے لیے آدمی دیکھتا ہی ہے. جیسے ہی اس نے دیکھا اوپر کو، اس پرندے کے پر سے خون کا ایک قطرہ گرا اس کی آنکھ میں. جیسے ہی اس کے آنکھ میں وہ پرندے کا خون کا قطرہ گرا، اس کی آنکھ روشن ہو گئی. سبحان اللہ، آنکھ اس کی روشن ہو گئی. ایک خون کا ایک قطرہ گرا اس کی آنکھ میں اور آنکھ اس کی روشن ہو گئی. سبحان اللہ. اس نے ایک ہاتھ پھیلا دیا، سمجھ گئی کہ کچھ کمال ہے اس میں. آنکھ کا روشن ہو جانا. ہاتھ پھیلا دیا، ایک قطرہ ہاتھ میں گرا، اس کا ہاتھ کا جو لنج پن تھا وہ بھی صحیح ہو گیا. دوسرا ہاتھ پھیلایا، اس میں ایک قطرہ گرا، دوسرا ہاتھ بھی صحیح ہو گیا. اب اس قطرے کو اس نے جو آنکھ میں ملا تھا اس کو ملا کر کے اس آنکھ میں لگایا، یہ بھی روشن. بدن میں پورا پھیل لیا، کہاں کا کوڑ اور سب ختم. بہترین، پہلے جیسے خوبصورت ہو گئی وہ. سبحان اللہ، بہترین خوبصورت ویسے ہی لڑکی ہو گئی بالکل. اب وہ نکل کے بڑھیا باغ میں ٹہلی گھومی گھامی. باپ کو دیکھی، باپ ابھی تک نہیں آیا. انتظار میں تھی، باپ آیا. باپ نے اس کو دیکھا تو پہچان ہی نہیں پایا اس کی لڑکی ہے. شکل بدل گئی تھی بیماری میں اس کی بیچاری کی، پہچان ہی نہیں پایا وہ کون ہے یہ لڑکی. پوچھا یہ لڑکی یہاں میری بیٹی بیٹھی تھی، اندھی تھی اور یہ تھی. وہ کہاں گئی، تم کون ہو؟ تب اس نے کہا کہ ابا جان آپ پریشان نہ ہو، میں آپ ہی کی بیٹی ہوں. سبحان اللہ. باپ نے جب یہ سنا تو وہ خوشی کے مارے بے ہوش ہو گیا. ہے نا ایسا منظر، بے ہوش ہو گیا وہ کہ یار. ہوش آیا جب اس لڑکی نے سب کچھ بتایا کہ ابا جان فلاں پیڑ پر آج ایک کبوتر بیٹھا، ایک پرندہ بیٹھا تھا اور وہ رو رہا تھا، گریہ وزاری کر رہا تھا. میں کسی طریقے سے اس کے پاس پہنچ گئی اور پھر میں نے جب اس کی طرف آنکھ اٹھایا اور میں اپنی بھاشا میں اس سے کچھ بولنا چاہا میں نے، تو اس کے بدن سے خون کا قطرہ گرا اور ایسا ہوا. اور چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں. اور اس وقت تک وہ پرندہ بیٹھا ہی رہا، رو رہا تھا پرندہ وہ. اب یہ آدمی جب یہودی اس کے بعد پہنچا تو یہودی نے اس سے کہا کہ ہمیں بتا کہ تو کون ہے اور تیرا کیا معاملہ ہے، تیرے ساتھ کیا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرندے کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی. پرندے والی بولی نہیں بولا، وہ باقاعدہ صاف طور پر بولا. واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگ فلانے ایریے میں رہتے ہیں پوری جھنڈ کے ساتھ. صبح نکلتے ہیں، اپنا کھانا پینا کھایا، دانا پانی چنا، اس کے بعد پھر اپنے گھونسلے میں آ گئے. فلاں دن جب ہم اپنے گھونسلے میں پہنچے، ہمارے ساتھیوں میں سے کسی نے صدا لگائی کہ وہاں نواسۂ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور اے پرندو تم یہاں سائے میں بیٹھے ہوئے ہو. نبی کے لال کو وہاں
بے آب و دانہ اس کوہستان میں، ریگستان میں شہید کر دیا گیا، اور تم جو ہے آرام سے چھائے میں بیٹھے ہوئے۔ تمام پرندے بولے ہم لوگ اڑے۔ چلیں اس منظر کو دیکھیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہوئے تو اس وقت امام حسین شہید ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے۔ آپ کا جسم مبارک کربلا شریف کی زمین پر تھا، خون پورا چاروں طرف بھرا ہوا تھا۔ پرندوں نے دیکھا، گریہ وزاری شروع کیا، اپنے اپنے انداز میں پرندے روئے۔ مجھ سے نہیں رہا گیا، مجھ سے نبی کے لال کی شہادت دیکھی نہیں گئی، نہیں رہا گیا مجھ سے۔ میں آپ کے خون میں اوپر، خون میں گر کے اپنے آپ کو میں نے لپیٹ لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں نے اپنے آپ کو لپیٹ لیا، اور جیسا بھی مجھ سے بنا میں نے ان کی بارگاہ میں گریہ وزاری کیا، اور لپیٹنے کے بعد جب مجھے نہیں رہ گیا، بے چینی میری بڑھ گئی، تو پھر میں وہاں سے اڑ کر آ کر یہاں بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ کے بندے، آج جس خون کا تو نے کمال دیکھا ہے، یہ کسی اور کا خون نہیں ہے، امام حسین کا خون ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک کے شاہزادے کا خون ہے، ان کی شہادت کا خون ہے، جو میرے پرندوں سے گر کر، میرے پروں سے گر کر تیری بیٹی کی آنکھوں میں گیا، ہاتھ میں گیا، اور اللہ نے اس کی برکتیں اسے عطا فرمائی کہ صحت و شفا اسے عطا فرما دیا۔ وہ یہودی کہتا ہے افسوس کہ ہم آج تک اس نبی کو نہ جان سکے جس نبی کے شہزادے کے خون کا یہ کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً اے امام علی مقام، آپ بھی سچے، آپ کے نانا بھی سچے، آپ کے نانا کا دین بھی سچا۔ وہ یہودی خود بھی بیٹی سمیت، وہ پورے پریوار کے سمیت مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پورے پریوار سمیت وہ مسلمان ہو گیا کہ جب حسین کے خون کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کے جسم اطہر کا مقام کیا ہوگا؟ پورا کا پورا پریوار مسلمان ہو گیا۔ اس لیے ہم اکثر کہتے ہیں تقریر میں نا، شہید ہو جاتا ہے وہ ہارتا نہیں ہے، جیتتا تو وہی ہے، جیتتا وہی ہے۔ جو شہید ہو جاتا ہے رائے خدا میں نا، ہار اس کی نہیں ہوتی، اس کی جیت ہوا کرتی ہے، اور اس شان کی جیت ہوا کرتی ہے کہ شہدائے کرام جہاں دفن ہوتے ہیں ساری زندگی دنیا ان سے فیض اٹھایا کرتی ہے، اور شہداء دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور کلمہ اسلام پڑھا کر کے مسلمان کیا کرتے ہیں۔ امام علی مقام شہید ہو گئے۔ اب بتائیے ان کے خون کا ایک قطرہ کہاں آیا، کہاں گرا، کیسے ذریعہ بنا، کتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہودی ایسی کٹر قوم، یہودیوں جیسے کٹر قوم جو کسی کو نہ مانے، کسی کی کچھ نہ سنے، مگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کے خون کی برکت سے اس یہودی کو، پورے گھرانے کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بدن سے بھی خون نکلا تو وہ بھی ناپاک ہوتا ہے۔ خون بدن سے نکل گیا وہ ناپاک، مگر یہاں یہ خون حسین ہے۔ سبحان اللہ، یہ خون حسین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادی کے لخت جگر ہے۔ اس خون کا شان، اس خون کے مقام الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد نہ جانے کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ کے سر کے کمالات کو دیکھ کر، آپ کے چرچوں کو سن کر، آپ کے سر کے کرامات کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔